آج کی معروضات کا حامل عرض کرتا ہوں کہ دو چیزوں میں سے ایک کو ہی مقصود بذات بنانا پڑے گا، جس کو مقصود بذات بنایا ہے اس کے نتائج آخرت میں کیا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فأولئک کان سعیہم مشکورا۔ جو کوئی دنیا چاہتا ہے ہم اسے سر دست دنیا میں سے بھی جس قدر جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر گرے گا، اور جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے مناسب کوشش بھی کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے تو ایسے لوگوں کی کوشش مقبول ہوگی۔ اس آیت میں دونوں چیزوں کا ذکر ہے۔ ہم اس وقت جس جہان میں رہتے ہیں اس کا نام دنیا ہے، اس کے بعد ایک اور جہان ہے جس کا نام آخرت ہے۔ قبر اس جہان کی ڈیوڑی ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے، انسان جس چیز کو مقصود ذات بناتا ہے اس پر غیر مقصود کو قربان کر دیتا ہے، غیر مقصود پر مقصود کو قربان نہیں کرتا۔ مثلا ایک باغ میں آم، سنگترے، مالٹے وغیرہ کے علاوہ کیکر کے بھی درخت ہیں۔ باغ کی حفاظت کے لیے اس کا مالک کیکر کے درختوں کو کاٹ کر باڑ دے گا، سنگترا اور مالٹا کے درختوں کو کاٹ کر باڑ نہیں دے گا۔ ان دونوں چیزوں میں سے ایک کو اصل اور ایک کو فرع بنانا پڑے گا۔ تعارض کے وقت ہم جس کو ترجیح دیں گے وہی مقصود بذات سمجھی جائے گی۔ مثلا ایک مسلمان کسی دفتر میں ملازم ہے، اگر وہ ظہر کی نماز کی اذان سن کر نماز کے لیے نہیں اٹھتا اور دفتر کے کام میں لگا رہتا ہے تو یہی کہا جائے گا کہ اس کے ہاں آخرت کے بجائے دنیا مقصود بذات ہے۔ اور دوسرا ملازم دفتر کا کام چھوڑ کر نماز ادا کرتا ہے، اس کے متعلق کہا جائے گا کہ اس کو آخرت مقصود ہے۔ نماز کے متعلق کسی اللہ کے بندے نے کہا ہے، روز محشر کے جاں گداز بود اولین پرسش نماز بود۔